آج ہم پڑھیں گے الفاظ متضاد کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں۔ الفاظ متضاد، تو دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ متضاد کا یہ جو لفظ ہے یہ دراصل ضد سے نکلا ہے۔ تو الفاظ متضاد ہم کہیں گے الفاظ متضاد جو ایک دوسرے کی ضد ہوں یا جو کسی دوسرے لفظ کے الٹ معنی دے، یعنی اپوزٹس، جسے ہم انگلش میں ورڈ اپوزٹس کہتے ہیں، اسے ہی ہم اردو میں الفاظ متضاد کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو متضاد کا لفظ ہے ہمارے پاس، اگر آپ اس کے حروف دیکھیے، میم، تے، ضاد، الف، دال، تو اس میں اور ضد میں بہت ملتے جلتے لفظ ہیں، ادھر بھی ضاد اور دال ہے۔ تو ہم نے پڑھ لیا تھا پہلے ہی کہ متضاد کا جو لفظ ہے وہ دراصل ضد کے لفظ سے بنا ہے، اور ضد ہم کہتے ہیں اپوزٹ کو، جو الٹ معنی دے رہا ہو کسی دوسرے لفظ کے، مثال کے طور پر سردی، گرمی، دن، رات وغیرہ۔ جیسے ایک اور مثال دیکھیے، یہ کس چیز کی تصویر ہے آپ بتائیے؟ پانی کے ایک گلاس کی، بالکل صحیح، اور یہ چائے کی تصویر ہے۔ اب پانی اور چائے تو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، لیکن اگر میں یہاں لکھتی ہوں پانی ٹھنڈا ہے اور چائے گرم ہے، تو آپ بتائیے کہ اس میں کون سے الفاظ متضاد ہیں؟ بہت آسان ہیں، جی بتائیے۔ بالکل صحیح، ٹھنڈا اور گرم۔ دیکھیے پانی میں یہاں پر ہمیں برف ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور چائے سے ہمیں گرم گرم بھاپ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پانی ٹھنڈا ہے اور چائے گرم ہے۔ اب الفاظ متضاد کی ضرورت کیا ہے ہماری زبان کو، یا یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے سب سے اہم بات جو الفاظ متضاد کی ہے وہ یہ کہ اس سے ایک تو ہمارا ذخیرہ الفاظ، جسے ہم ووکیبلری کہتے ہیں، وہ بڑھتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ الفاظ متضاد تو بھائی بہت ضروری ہیں، اگر ہمیں کسی لفظ کی ضد ہی معلوم نہیں ہوگی، ہم کیسے اس بات کو واضح کر سکیں گے، ہم کیسے اپنے جذبات کو زبان کی شکل دے سکیں گے؟ تو یہ تو ہم نے جان لیا نا کہ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہماری زبان یعنی اردو زبان میں الفاظ متضاد بنانے کا کوئی قاعدہ، کوئی اصول موجود ہے؟ تو الفاظ متضاد بنانے کا کوئی قاعدہ، اصول یا طریقہ موجود نہیں ہے۔ یعنی ہماری زبان میں باقاعدہ طور پر، یعنی جس طرح ہمیں اور گرامر کے قواعد مل جاتے ہیں، اسم کیسے بنانا ہے، فعل کیسے بنانا ہے، کوئی بھی بہت سے ہماری زبان میں قاعدے موجود ہیں جو ہم نے زیادہ تر عربی اور فارسی سے لیے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کو متضاد بنانے کا، یعنی الفاظ کو ضد بنانے کا تو ہمارے پاس کوئی ایک قاعدہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے متضاد بنانے کے لیے نہ، بے، بد اور غیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کو بھی ہم اصول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اصول تو وہ ہوں گے کہ جو ہر لفظ پر ہم اسے لاگو کر رہے ہوں، ہر لفظ پر ہم اسے اپلائی کر رہے ہوں۔ مگر یہ چار جو ہمیں الفاظ یہاں ملے ہیں، یہ تو ہمیں کسی کسی الفاظ کی ضد میں لگانے ہوتے ہیں، ہر الفاظ کی ضد میں تو یہ استعمال نہیں ہوتے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے کوئی قاعدہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں الفاظ ضد کے لیے کچھ یہ بھی الفاظ مل جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں ایک لفظ ہے اخلاق۔ اخلاق کو اگر ہم اخلاق کے یعنی پیچھے، اخلاق سے پہلے بد کا اضافہ اگر ہم کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بد اخلاق، بالکل صحیح۔ اور اگر ہم اخلاق کے پیچھے ہی خوش کا اضافہ کر دیتے ہیں تو بن جائے گا خوش اخلاق، اور یہ دونوں ہی الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ بد اخلاق یعنی جو اچھی نیچر کا نہ ہو، بری نیچر کا ہو، اور خوش اخلاق جو بہت اچھی نیچر کا ہو، ہر ایک سے اچھے سے گھلتا ملتا ہو، بات کرتا ہو۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہ جو قاعدے ہیں یہ تمام ہی ہم جب کسی بھی لفظ کے پیچھے
یعنی لفظ سے پہلے لگاتے ہیں تو وہ متضاد بن جاتا ہے. جیسے لفظ ہے اہم. اہم یعنی امپورٹنٹ، ضروری. اگر ہم اہم سے پہلے غیر کا اضافہ کر دیتے ہیں، غیر لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ غیر اہم. اور یہ بالکل ہی اہم کا ایک اپوزٹ، ایک متضاد لفظ بن جائے گا. تو یہ جو 4 قاعدے ہم نے یہاں دیکھے، یہ دراصل ان کو ہم سابقے بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سابقے. بالکل صحیح. یہ بھی ایک زبان کا قاعدہ ہے ہماری کہ جب ہمیں ایک لفظ کے معنی بدلنے ہوں، تبدیل کرنے ہوں، تو ہم اس کے پیچھے یعنی اس سے پہلے جب کوئی لفظ کا اضافہ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سابقہ. سابقہ یعنی پہلے آنے والا، پیچھے آنے والا. اور اسی طرح جب ہم اردو زبان میں کسی لفظ کے معنی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد میں اگر کوئی لفظ لگاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں لاحقہ، یعنی بعد میں آنے والا. لفظ کے بعد میں آنے والا لاحقہ اور پہلے آنے والا سابقہ. تو یہ جو ہم نے 4 اصول یہاں پڑھے، یہ دراصل سابقے ہیں. یعنی ایک تو ہم ان کو الفاظ کی ضد بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہم ان کو الفاظ کے معنی تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ ہیں. یعنی یہ تو 4 سابقے ہیں جو ضد بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سابقے بہت زیادہ ہیں اردو زبان میں، جن کا مقصد صرف الفاظ کے معنی بدلنا ہوتا ہے. اور یہاں دیکھیے ان 4 سابقوں کے ذریعے معنی تبدیل ہو کر لفظ کی ضد بن رہے ہیں. اس لیے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تو الفاظ ضد بنانے کا قاعدہ بن گیا. اب ہم ان کی کچھ اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں. نا کے اضافے سے متضاد بنانا. دیکھیے جملہ ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. اب اگر اسی جملے کو میں الٹ بنانا چاہوں تو میں کیا لکھوں گی یہاں پر؟ ذرا سوچئے اور مجھے یہ بتائیے کہ کامیاب کا ضد یعنی متضاد لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح. کامیاب کا متضاد لفظ ہے ناکام. ناکام. تو اب دیکھیے اس جملے کی مدد سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ نا کے اضافے سے متضاد بن تو رہا ہے لفظ، لیکن ہمارے لفظ میں تبدیلی بھی آ رہی ہے. جیسے یہ لفظ ہے کامیاب، جبکہ اس کو جب ہم نے ضد بنایا تو اس میں سے ہم نے یاب کو کاٹ دیا، ختم کر دیا اور صرف کام کے آگے نہ لگا دیا، وہ ہو گیا ناکام. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضد جب بنا رہے ہوتے ہیں ہم لفظ کی، اسی طرح سابقوں کی مدد سے، تو ہم اس میں اس قسم کی تبدیلی بھی دیکھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہاں دیکھی. لیکن یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہر لفظ میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نہ لگائیں اور ضد بنائیں تو وہ لفظ جو ہے اس کا اگلا حصہ بھی ہم کاٹ دیں. ہر جگہ یہ اصول نہیں ہوگا. جیسے اب دیکھیے لکھا ہے آپ امرود کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ امرود ایک پھل کا نام ہے، بڑا ہی مزیدار. اب یہ کسی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ امرود کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ اور اگر میں مزید اس سوال کے جواب میں لکھوں کہ مجھے تو امرود بہت پسند ہیں، تو دیکھیے پھر کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک متضاد لفظ آ جائے گا ناپسند. اور یہ کس کا متضاد ہے؟ پسند کا. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، پسند اور ناپسند. کسی چیز کو لائک کرنا اور کسی چیز کو نہ لائک کرنا. تو دیکھیے کس طرح سے ہم نے یہاں دیکھا کہ پسند میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی کا وہی رہا، پے سین نون دال. اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے، صرف ہم نے اس کے آگے نا کا اضافہ کیا تو یہ ضد بن گیا. جیسے کچھ اور مثالیں دیکھیے. پاک ناپاک، یہ اس کی ضد ہو گئی. لائق نالائق. تو اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں جن کو ہم نا کے اضافے سے متضاد بناتے ہیں. پھر بد کے اضافے سے متضاد بنائیں گے تو جیسے لفظ ہے مزہ، انجوائے، اور بد مزہ. جیسے اگر جملے میں ہم استعمال کریں کہ پروگرام میں بہت مزہ آ رہا تھا،
لیکن بجلی جانے کی وجہ سے سارا بدمزہ ہو گیا. سارا پروگرام, معاف کیجیے گا, بجلی جانے کی وجہ سے سارا پروگرام بدمزہ ہو گیا. تو یوں بد کے اضافے سے ہم کوئی بھی لفظ اس کا ضد بنا دیتے ہیں. اور مثالیں ہم نے ابھی ایک پڑھی تھی, با اخلاق, بد اخلاق, اور اسی طرح خوشبو, بدبو. تو دیکھیے ادھر ان لفظوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ ہم نے صرف آگے بد کا اضافہ کر دیا, سابقہ لگا دیا اور لفظ کی ضد بن گئی. تو بد کے ساتھ بھی زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل جو لفظ ہے ہمارے پاس, اس کی ساخت میں, اس کے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح اگر ہم غیر کے اضافے سے متضاد بنائیں, جیسے ہم نے مثال دیکھی تھی اہم اور غیر اہم, اسی طرح ضروری, غیر ضروری. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم غیر کے سابقے کے ساتھ ضد بنا رہے ہیں تو ہم اصل لفظ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے, وہ ہمارا ویسے کا ویسا ہے. تو یوں آپ نے دیکھ لیا کہ غیر اور بد کے سابقے سے جب متضاد بنتا ہے تو اصل لفظ تبدیل نہیں ہو رہا, اور ہمیں ضد بھی پتہ چل گئی, الٹ بھی پتہ چل گئی. بے کے اضافے سے متضاد بنانا, جیسے جملہ دیکھیے, جتنے بھی جاندار اور بے جان ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب اس جملے میں بتائیے کہ کون سا لفظ ہے جس کا متضاد بھی موجود ہے؟ بتائیے. بالکل صحیح, جاندار اور بے جان, جاندار اور بے جان. لیکن اب یہاں بھی دیکھیے کہ ہم نے جاندار کے ساتھ جب بے لگایا یعنی اس کا متضاد بنایا تو ہم نے اس لفظ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی. جیسے یہاں پر لفظ ہے جاندار اور یہاں ہم نے صرف جان لکھا, دار کو نہیں لکھا. تو بے کے ساتھ بھی اکثر جب ہم لفظ کو تبدیل کرتے ہیں, اس کی ضد بناتے ہیں, تو اصل لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے. ایک اور مثال دیکھیے, لفظ ہے کار آمد, یعنی ایسی چیز جو فائدہ دیتی ہو, کام والی ہو. کار فارسی زبان میں کام کو ہی کہتے ہیں. کار آمد یعنی کام میں آنے والی چیز, فائدہ مند چیز. تو کار آمد کی ہم اگر کارآمد لفظ کی اگر ہم متضاد دیکھتے ہیں تو وہ ہے بیکار, یعنی کار یعنی کام, بیکار یعنی کام کا نہ ہونا, کام کے لائق نہ ہونا, بے فائدہ ہونا. تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ تبدیلی کیا آئی, کار آمد میں سے ہم نے آمد کو کاٹ دیا اور صرف کار کو رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بے کا سابقہ یعنی اضافہ کر کے ہم نے ضد بنا لی. تو جہاں پر زیادہ تر ہم لفظوں کو اس طرح کاٹ دیتے ہیں اور پھر ضد بناتے ہیں, وہ زیادہ تر فارسی زبان کا قاعدہ ہے, کیونکہ یہ جو آمد ہے اور دار ہے یہ فارسی زبان کی گرامر کے قواعد ہیں. تو دیکھیے ان تمام ہی مثالوں سے جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ کہ متضاد بنانے کا ہمارے پاس قاعدہ یا اصول موجود نہیں ہے, بس ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اکثر نہ, بے, بد اور غیر کے استعمال سے بھی لفظ کی ضد بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور الفاظ متضاد کو مزید سمجھنے کی, استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے.